المجاہدین قائد ملت اسلامیہ فنافی خاتم النبیین امیر المجاہدین علامہ مولانا خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کے سالانہ اس کی تقریبات کے آغاز کے سلسلے میں یہ پریس کانفرنس اور آپ ساتھیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان کا نظریہ، ان کے دیے ہوئے افکار اور اقوال جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ اس کی تقریبات باقاعدہ اپنے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ آغاز ہوں گی اور انشاءاللہ اس کے انجام تک پہنچے گی۔ اور ان کے نظریات جس نے پوری دنیا میں ایک امت مسلمہ کے اندر قابیدہ لہر اور جناب ایک جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر پیدا کی، اسی عزم و استقلال کے عزم نو کے لیے، اسی جذبے کے عزم نو کے لیے، انہی افکار کو مزید اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے دلوں میں دوبارہ سے اسی روشنی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام ہے۔ اور ہمارے صوفیاء کے سلسلے میں یہ تقریبات نہایت اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، جس کے اندر اس شخصیت کے ان تمام زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو زندگی کے پہلو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے اور جس کا ہر پہلو ایک درخشاں تاباں ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے سب آنے والے اشاقان مصطفیٰ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ نہایت طویل اور بڑی خوبصورت اور 3 روزہ کورس کی تقریبات رکھی گئی ہیں، جنہیں انشاءاللہ جس کے اندر پاکستان نہیں بین الاقوامی سطح کی بھی تمام شخصیات جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ بنی تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطابات سے اور اپنے افکار سے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں کو منور کریں گے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزری، اور وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں کہ شاید ان کا ثانی یا ان کی طرح کا کوئی شخص دوبارہ اس دھرتی کو نصیب نہ ہو سکے، جنہوں نے اپنے افکار سے بھی، اپنے اقوال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہر میدان عمل میں ایک جاندار مقدمہ اٹھایا اور اس مقدمے کے اوپر پہرا دے کر بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجیحات اور اسلام کے بنیادی اصول اور اسلام کی روح آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کے لیے اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور وہ تمام شکایتوں کے ساتھ اسی پاکستان کی مٹی کے ساتھ اور وفادار رہے، اور اسی پاکستان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہماری وقت گاہ بنانے کے لیے آخری وقت تک کوشاں رہے۔ اگرچہ ریاستی نااہلوں نے اور حکومتی نااہلوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود ان کی آواز کو بہت سارا دبانے کی کوشش کی، بلکہ ان کی آواز اور ان کی تصویر تک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ جب اللہ نے لیا ہے تو جو ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ذمہ بھی اللہ کے سپرد ہے، اور ان کا نام، وہ اپنے حصے کا کام، بلکہ وہ اپنے حصے کا نہیں، وہ پوری امت کے حصے کا کام کر کے گئے ہیں، جس کو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں اس میڈیا کی توسط سے بھی
اور سوشل میڈیا کے توسط سے بھی جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان تمام دوستوں کو بھائیوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے دیکھیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور کیا ہے اور اس کے آنے والی مستقبل میں منظور کیا ہے. بہت شکریہ. 19-20-21 نومبر کل سے ظہر سے اس کی تقریبات شروع ہو گئی. ملکی سیاست کے اس وقت جو صورت حال ہے، مہنگائی، بےروزگاری، بجلی، پیٹرول، بے یقینی کی صورت حال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ڈالر رک نہیں رہا، اس پہ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ دوسرا ایک ساتھ ہی اس کے ضمنی سوال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت نہیں کر سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وزیر اعظم کو تعینات کرنے کا؟ آپ نے ملک کے اندر مہنگائی، بے یقینی کی جو صورتحال کی بات کی ہے، وہ یہ ملک اسی وقت سیدھے راہ پر چل سکتا ہے جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا ہے. وہ مقصد تھا کہ ہم نے ملک بناتے ہوئے نعرہ لگایا تھا لا الہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن 70 سال اسی نعرے کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. اسی نعرے کے ہم نے پس پش ڈال کر اس کے نظریات کو جہاں ہمارا دل کیا ہم نے بیچا، اور جس کا جو دل کیا اس ملک کے ساتھ کیا، اور جس ایک شخص نے جس نے بھی آیا اس نے اپنی نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو چلانے کی کوشش کی. یہ ملک پاکستانی عوام کا ہے، یہ ملک اس میں بسنے والے 95% اسلامیان ہیں اور اسلامیان پاکستان ہیں. تو اس ملک کو جن نظریاتی بنیادوں پر حاصل کیا گیا تھا، جب تک ان پر نہیں چلایا جاتا تو یہ ملک کبھی اپنے ٹریک پر واپس نہیں آ سکتا. اور دوسری آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کی تعیناتی، یہ سوال پہلے بھی ہو چکا. ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے کہ وہ جس کو آرمی چیف لانا چاہیں سینیٹری کی بنیاد پر یا قابلیت کی بنیاد پر، یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے. اگر اس میں حکومت کا اختیار ہے تو حکومت جو بھی موجودہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کر دیں. اچھا آپ صاحب، دو مختصر سے سوال ہیں. تو یہ کہ آپ کی رہائی میں موجودہ سپاہ سالار کا بڑا حادثہ، اب چونکہ وہ جا رہے ہیں الوداعی ملاقاتیں بھی کی رہی ہیں، مختلف کورس میں جا رہے ہیں، تو ان کا جو ٹینیور ہے اس کو حافظان رضوی، امیر لبیک کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی بات، آپ کی اسٹیٹمنٹ بڑی ہے. اور دوسرا یہ سوال کا جواب لے لیں کہ کافی آپ کا سوال ہر دفعہ بہت سارے لے جاتے ہیں. نہیں، جتنا بھی سب کو جواب لے لیں. تحریک لبیک پاکستان کی بحیثیت امیر آرمی چیف کا ایک ذرے برابر بھی کردار نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان کے بحیثیت امیر سعد رضوی کی رہائی میں سارا کردار تحریک لبیک کے کارکنوں کا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرا سوال دوسرا اس تناظر میں تھا جو ان کا جو رہا ہے ایز اے سپاہ سالار اوور آل سرحدوں کی حفاظت کے لیے مشن کو بہتر بنانے. نہیں، وہ تو بڑا عجیب ہے. کشمیر کی فروخت اسی ٹینیور میں ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا کلک ہے کہ جس کو کبھی وہ شاید اپنے ماتھے سے دھو نہ سکے. آگے سے بتا دیں کہ اس وقت تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سودی نظام کے خلاف جو ہے تو جدوجہد کر رہی ہے، تو حکومت اب ختم کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ سنجیدہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی بیچ میں اگر حکومت سنجیدہ ہوئی تو اس کی سنجیدگی سامنے آ جائے گی. ابھی تک تو بیان بازی کی حد تک ہی ہے. ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. علامہ صاحب گزارش کی باتیں بہت جانتے ہیں. کیا جنرل باجوہ واقعی کر رہے ہیں؟ کیا جنرل باجوہ واقعی ریٹائر ہو رہے ہیں؟ میرے علم میں اس بات نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا نہیں. اگر ان کی مدت پوری ہو رہی ہے تو ریٹائر ہو رہے ہیں. علامہ صاحب گزارش یہ ہے، آپ یہ بتائیے گا آپ کی اس کی جو تقریبات ہو رہی ہیں کیا اس میں علامہ آصف جلالی کو بھی آپ نے دعوت دی؟ ہم نے صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے. آپ صاحب پی ٹی اے کی کمیٹی کی جانب سے یہ پی ٹی اے کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ پاکی حکومت امپورٹڈ ہے، اس کو بیرونی مداخلت کے ذریعے ہے. یہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں پاکی حکومت امپورٹڈ ہے؟ اور دوسرا وہ ان کا یہ ہے کہ فوری الیکشن جو ہے، کیا فوری الیکشن کے حق میں آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ میں تو 70 سے بعد بننے والی تمام حکومتوں کو امپورٹنٹ کہتا ہوں، اور سمیت عمران خان کے. الیکشن کے حوالے سے آپ بھی حمایت کرتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے جو وقت ہے. علامہ صاحب یہ بتا دیں آپ کہ ٹی ایل پی بطور پریشر گروپ کام کرے گی یا سولو فائٹ رہے گی،
या आगे मतलब हुकूमत में आने का कोई इरादा रखती है? तहरीक लब्बैक नज़रियाती बुनियादी सियासी दीनी जमात है, ये अपने नज़रिए की बुनियाद पर हमेशा अपना किरदार अदा करती है। अच्छा, आप साहब ये बताएं कि आपकी समाज जो है सियासत में भी हिस्सा ले रही है, इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन अवामी सवाल तो बड़ा अजीब है। नहीं, अवामी इशूज़ के ऊपर तो कभी आप अवामी इशू किसे समझते हैं? ये महंगाई पेट्रोल महंगा, सबसे पहला मार्च कराची में हमने निकाला था, फिर लाहौर के अंदर हमने निकाला था, फिर उसके बाद बिलावल साहब कराची से इस्लामाबाद आए थे। मसला ये आप कवरेज नहीं देते, आपको याददाश्त कमजोर हो जाती है। सानिया हवेलियाँ में जो है वो FIR के ऑर्डर हो गए हैं DPO, RPO, DC और सबके खिलाफ। क्या जिन लोगों के खिलाफ FIR के ऑर्डर्स हुए हैं वही जिम्मेदार हैं या पद से पर्दा किसी और को भी आप जिम्मेदार समझते हैं? वो जो GID बनी है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जब आ जाएगी तो सारे जिम्मेदार सामने उसके ऊपर तमाम मीडिया को थोड़ा सा एक लाइन में ज़रूर आगाह कर दीजिएगा कि जो मुहर्रकात अभी जो प्रोपोगंडा उससे मुतालिक है उसके बारे में भी उसका क्या प्रोपोगंडा है? ये प्रोपोगंडा है कि जो है वो ऑर्केस्ट्रेटेड था, ना कि जो है वो मिलादुन नबी के आड़ में सियासत करने की कोशिश हो रही थी। जब हम सियासत करते हैं तो हम दबाव भी करते हैं और सीना चौड़ा करके हर मैदान में खड़े होकर बताते हैं हम सियासत करने के लिए हैं। जब हम अपने दीनी इशू के ऊपर आते हैं तो फिर हम बताते हैं कि हम अपने दीनी इशू के ऊपर आए। मैंने आपको पहले कहा कि तहरीक लब्बैक बुनियादी नजरियाती दीनी सियासी जमात। थोड़ी सी डिटेल बताएं, क्या कोई सेशंस होंगे, किस तरह ये 3 दिन की तकरीबात जी, वो उसके लिए दावतनामा भी है और सारी है। पहले चादरपोशी का अहतमाम है, उसके बाद महफिल क़िराअत व नात है, उसके बाद हमारे ज़िम्मेदारान के तहरीक के उनके खिताबात हैं, फिर उलमा व मशाइख के खिताबात हैं, फिर आखिर में मरकज़ी खिताबात हैं रुकन शूरा और आखिर में आजकल गली के बहुत चटनी हैं तोशा हालांकि ट्वाइलाइट मूवी जो फिल्म से मुतालिक जो ट्वाइलाइट मूवी है, आप देखिए इस मुल्क में मालिक फिल्म नहीं चल सकी, वो किन के खिलाफ थी? उन ताकतवरों के खिलाफ। तो इस मुल्क में वो फिल्म कैसे चल सकती है या वो चलाने की कोशिश की जा रही है जो इस्लाम की बुनियादी असास के खिलाफ है? ये कौन लोग हैं जो उन फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड देते हैं? इसी तरह की एक फिल्म थी पहले ज़िंदगी तमाशा, उसको चलाने की कोशिश की गई थी। और ये एक मगरबी एजेंडा है, ये आज का नहीं है। ये हमें हमारे जो सियासतदान ट्रांसजेंडर किस्म के सियासतदान हैं इनसे वैसे भी मिला रहा है। जिसका जो दिल आता है वो उनकी नज़रियात को, उनकी चीज़ों को। अभी सलमान सूरी की मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, उसने कहा कि वो मैं एडवाइज़र टू PM है, वो कह रहा था कि मैंने बहुत कोशिश की और ये वो। जब हमारे मुक्तदर लोगों के, मुक्तदा लोगों के, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट है उसके दाएं बाएं ऐसे लोग बैठे होंगे जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या समझते हैं कि मजहबी तबकों से उनका या दीनी तबकों से या माशरे के जो भी एक हसास तबके हैं उनसे उनका टकराव नहीं होगा, बिल्कुल होगा उनका टकराव। ये उनको ख्याल करना चाहिए कि हम जिस मनसब पर बैठे हैं, इस मनसब का जो बुनियादी हक है वो ये है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसमें कोई भी चीज़ जो इस्लाम के खिलाफ है वो नहीं हो सकती। आप हिमाचल में बड़ी मनोज़म तहरीक है और आप जो बात कहते हैं काफरान उसको मुकम्मल आमल भी करते हैं। ये 3 रोज़ा जो आपका उर्स हो रहा है उसमें ये रास्ते बांध रहेंगे आपको, तो क्या इसके लिए आपने इंतजामिया से कोई NO से लिया है या इसके मुतबादल आपने कुछ अरेंज किए हैं या ये बस अपने तौर पे ये सारा होगा? और ये रास्ते आवाम को भी काफ़ी तकलीफ होती है सब उस हवाले से जब ये रास्ते बंद होते हैं, तो क्या इसका कोई मुतबादल या कुछ अच्छा आपके पास तरीका? जी हमने इंतज़ामिया से तकरीबन 1 माह हो गए उनके साथ मुसलसल राब्ते में, और उनकी तरफ से नो रिस्पॉन्स, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि वो खुद रोड बंद करने में मसरूफ़ है, वो खुद धरने देने में मसरूफ़ है, ठीक है, और उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कि वो शाहराएँ बंद करें। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई करीब ऐसा ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, हमें मजबूरन रोड के ऊपर प्रोग्राम करना पड़ता है। जब आगे नज़रियात की बात, अब हम अपना हक समझते हुए रोड बंद करते हैं। अभी हमारे पास अगर इसका मुतबादिल कोई जगह हो तो हमने ट्रैफिक के जो इदारे हैं उनसे भी रब्ता किया, पुलिस से भी रब्ता किया मुसलसल। ये तो उनका काम है मुतबादिल प्लान देना, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। हाफिज़ साहब ये जो आपका आप